الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والصلاة والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما کی حمد و تعریف سید الانبیاء شافع روز جزا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سمیم قلب اور انتہائی انکساری سے دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس گفتگو کو جو کہ موضوع سخن بنایا کلام ربانی کی صورت میں وہ ہے تقسیم وراثت کی اہمیت افادیت اور فضیلت. قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے سورۃ النساء چوتھے پارے میں سے مختصر سے وقت میں مختصر سے چند نکات و اشارات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کریم دل دماغ کو شر و فساد سے محفوظ فرما کر شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم افراد و تفرید کا شکار تھی. میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے والے اور اپنے دشمنوں کو شکست سے دو چار کرنے والوں کو سب سے زیادہ وراثت کا حقدار مانا جاتا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اولاد میں سے صرف بڑے بیٹے ہی کو باپ کا وارث قرار دے کر اس کی جملہ وراثت پر جملہ ترکے پر جملہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ پر اسی بیٹے ہی کا حق تصور کیا جاتا. خواتین اور دیگر بہن بھائی حتیٰ کہ بیوہ تک اس حق سے محروم تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کر جب اس دھرتی پر مبعوث ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آمد سے اس ظلمت کدے میں نور نبوت کی روشنی جب پھیلی اللہ کریم نے مظلوموں کی داد رسی فرمائی.
محروموں کو بھی اس طبقے میں حق دلوایا جس طبقے میں ان کو محروم لوگ تصور کرتے تھے۔ اسی میں سے دین اسلام کا ایک عظیم واحد شعار ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طرح وراثت یہ علم سیکھنا بھی فرض ہے، اور اس علم کے مطابق وارثوں میں حقداروں تک حق پہنچانا بھی فرض ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس 4 پارہ خود بیان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جنگ احد ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جامع شہادت نوش فرما گئے، ان کے وارثوں میں سے ورثاء نے ان کی بیوہ اور ان کی بچیاں تھیں، ان کو حق وراثت سے محروم کر کے در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے، ایک مقام پر رحمت والے پاک نبی نے جلوہ افروز ہو کے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا۔ ایک مئی صاحبہ 2 بیٹیوں کے ہمراہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہو کر عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، دین رحمت والا آپ کو عطا ہوا، شوہر اسلام پہ کٹ مر کر جامع شہادت نوش کر گئے، پیچھے سے مجھ پر ظلم و ستمجے ہوا تو میرے دیور نے جیٹھ نے سارے مال پر جائیداد پر قبضہ کر کے حتیٰ کہ ہمیں گھر سے در بدر ہونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے آقا کیا اسلام میں اس پر کوئی رحمت والا قانون نہیں آیا؟ قبل اس کے کہ زبان نبوت سے کوئی جملے بیان ہوتے، عرش والے نے سورۃ النساء کی ان آیات کو میرے پاک محبوب کے مبارک قلب اطہر پہ نازل فرما کر امت کے لیے حقوق فرض قرار دیے۔ یہ علم الفرائض اللہ کریم نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا اللہ کریم فرماتا ہے اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور ماں باپ یا رشتہ دار جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑی جانے والی شے تھوڑی ہے، اللہ قلیل ہے، او کثر یا زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے نصیبا مفروضا، ان کے حصے ہم نے طے کر دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ فرمایا اب پریشانی کی ضرورت نہیں، جہاں تک قیامت کی صبح تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا، کلمہ پڑھنے والا حضور کے بتلائے ہوئے اور لائے ہوئے شریعت کا پابند رہے گا کہ جو کچھ اسلام نے بیان کیا ہے اس پر عمل اس کے لیے ضروری ہے۔ آج اس معاشرے میں دیکھیں مسجدوں کے نمازی بہت ملیں گے، اللہ کی راہ میں دینے والے صدقاتی و خیراتی زکاتی بڑے ملیں گے، اور کعبۃ اللہ کی طرف سال میں 6 بار جانے والے حاجی بڑے ملیں گے، لیکن جب وراثت کی بات آئے گی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیں گے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے۔ وہی بہن بیٹی کا خدا نہ کرے جب انتقال ہوتا ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے اس بہن کو میں نے ہی جناب والا کفن دینا ہے کیونکہ بہن میری لگتی ہے، اس بیٹی کو کفن میں نے دینا ہے کیونکہ ہمشیرہ میری لگتی ہے، حق میرا زیادہ ہے۔ وہ ظالم کو بھی اس طرح تو تیری نگاہ نہیں، جب وراثت کی بات آئی تھی تو اس کو محروم کر دیا، اور وراثت سے محروم کر کے اب کفن کی باری آئی تو تیرا حق آ گیا۔ خالق رمضان اللہ رب الجلال قرآن مجید میں اس پورے رکوع میں سورۃ النساء کے اندر، نساء کا معنی ہے عورتوں والی سورت، یعنی عورتوں کے حقوق اللہ کریم
نے یہ بیان فرمائے، مردوں کے حقوق بیان فرمائے، سب کے حق حصص مقرر کر دیے رب ذوالجلال نے۔ اللہ کریم نے چونکہ دین قیامت تک ہے، خالق رب جل نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، شاید کسی کے سوال ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے پھر قرآن نے وصیت کیا، کیسے وراثت کو تقسیم کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ اللہ وصیت کر رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، رب فرماتا ہے بیٹے کا حصہ دو بہنوں برابر ہے۔ فرمایا جو بیٹا ہے دو بیٹیوں کے برابر اس کا حصہ ہے۔ اب مرد کے حصص کو اللہ نے عورت کے حصص کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ شاید کسی ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ میاں عورت تو کمزور ہوتی ہے، خلقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، تو ایک عقلی تقاضا یہ ہے کہ عورت کو تو دگنا ملنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن نے تو سنگل کر دیا اسے، رب رحمان نے تو اس کا حق سنگل کر دیا۔ تو یہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ رب اس بات کو خوب جانتا ہے اور اس کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ وما انا بظلام للعبید، یہ اس کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے سب کے حصص جو بیان فرمائے اپنی مشیت کے تقاضوں کے مطابق بیان فرمائے۔ علماء نے پھر وجوہات لکھی، فرمایا وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ گھر چلانے کی ذمہ داری سب سے زیادہ مرد کی ہوتی ہے، تو اس پر بوجھ ہوتا ہے گھر کے اخراجات کا، تو لہذا اس کا حق بھی وراثت میں ڈبل کر دیا۔ چونکہ اس کے حق اس پر بوجھ زیادہ ہے لہذا گھر چلانے کی ذمہ داریاں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارا کچھ یہ نظام ہے کہ گھریلو زندگی کا، تو اللہ کریم نے مرد کا حصہ عورت سے اس وجہ سے ڈبل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے پھر خود اس اعتراض کو دفن کیا، فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ تمہارے حق میں کیا منافع مند شے ہے، میں رب جانتا ہوں کہ تمہارے حق میں کیا چیز منافع مند نفع والی۔ برادران اسلام، وراثت کی منصفانہ تقسیم خالق علم جل نے ضروری قرار دی اور علم میراث سے آگاہی شریعت نے مطلوب قرار دیا، لازمی ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن دارمی حدیث کی 3 کتب حدیث سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها، اے ابو ہریرہ علم وراثت سیکھو، دنیا کو سکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تعلموا الفرائض، اس کو وراثت کو فرض قرار دیا، یہ فرض علم ہے۔ پھر فرمایا وعلموها، اور لوگوں کو سکھاؤ، آگے بیان کیا فإنها نصف العلم، میرے نبی نے فرمایا یہ نصف علم ہے، کائنات ساری کا علم جمع ہو جائے آدھا علم علم وراثت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنه ينسى، سب سے پہلے جس علم کو وہ یونسا، جس علم کو سب سے پہلے اس دھرتی سے مٹایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، علم وراثت ہی ہے۔ آج میں باقی توہل یہ بات کر سکتا ہوں، علماء اس علم کو پڑھتے ہیں اور وکلاء اس علم کو پڑھتے ہیں، لیکن 80% علماء میں سے اور وکلاء میں سے احباب وراثت کو نہیں جانتے۔ اس کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنا اور ہے اور پریکٹیکلی زندگی میں پھر اس کا تجرباتی طور پر گزرنا اور ہے۔ نماز کے مسائل بتانے والے بے شمار ملیں گے، زکوٰۃ صدقات کے مسائل بتانے والے بے شمار ملیں گے، لیکن منبر و محراب پر بھی یہ کم آواز اٹھتی ہے وراثت کے حوالے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عوام الناس میں یہ ڈیمانڈ ہی نہ رہے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو علماء کی توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں یہ مسئلے ہی نماز والے پوچھتے ہیں، کوئی اسی پر نہیں رکھتے۔
تو برادران اسلام حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، میری امت سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ کون سا علم ہے؟ علم فرائض، یعنی علم وراثت۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوسری روایت نبی علیہ السلام نے پھر عموم فرمایا تعلم الفرائض، لوگوں وراثت کا علم سیکھو، آگاہی سیکھو۔ پھر فرمایا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس، فرمایا علم وراثت کو اس طرح سیکھو جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ قرآن سیکھتے ہیں آج کل وہ بھی رواج علم اچھا پائے گئے، صرف رہ گئی رسم آزا ہو کے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خواب ہوئے تارے قرآن ہو کر اقبال کی روح تک بھی وہ کہتے ہیں مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ مسئلے دسیے تو بولیندہ کو اب ایک جو ہے سکوت تاریخ ہے تو مولوی آدم جنا آتے تھے سبحان اللہ تو باہر دی چھال ملے تو وہی مسئلے دسنے دا جتھے جنت تو صحیح آتے ہو جناب جتھے جنت دیا رسید آئیں کاٹ کاٹ کے جناب خطیب صاحب دے میں وہی مسئلے بڑے چاہتے آئے نمبر کاٹ دیتی ہیں بادشاہ کاری چاہتے ہیں خطیب صاحب نے عالم صاحب نے کی پوچھ دیو جناب کی دسے آئے باقی بننے ٹھاک چھوڑے دے کہتے ہیں لیکن یہ چیزیں سیکھو، اللہ کے بندوں یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور قیامت میں اس کا سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلم الفرائض، حضور فرماتے ہیں تعلم الفرائض والسنن کما تعلمون القرآن، یہ تیسری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسائل شرعیہ اور علم وراثت اس طرح سیکھو جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو، قرآن مجید کو سیکھتے ہو، فرمایا اس طرح سیکھو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک اور وراثت کا علم نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایک دور ایسا آئے گا، فرمایا لوگوں کو اس علم کی ضرورت اشد ترین پیش آئے گی لیکن کوئی بتانے والا نہ ملے۔ بتانے والے علماء آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں جو صحیح علم الفرائض کو جانتے ہیں یا علم الفرائض پر جن کو عبور ہو، جن کی مہارت ہو، وہ ناپید ہو رہے ہیں، ان کا وجود اس دھرتی سے خالی ہو رہا ہے۔ اور میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں علماء کے وجود کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے تبرک اور برکت کا سبب سمجھو۔ فرمایا موت العالم موت العالم، عالم کی موت جو ہے وہ ایک جہان کی موت ہے۔ فرمایا عالم کی موت ایک پورے جہان کی موت کیوں قرار دیا؟ حالانکہ وہ ایک فرد باعث مگر جہان کی موت اس لیے قرار دیا کہ ایک جہان اس سے مستفید ہو گئی، ایک جہان اس سے مستفید ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کی، اس قرآن نے ہمیں وراثت کے حصے بتائے، حقوق بتائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فوجی بیٹیاں نو جہیز بڑی دیتی ہے، انہوں نے حق مسادہ کر چھوڑے تو انہیں کروڑوں روپیوں کا دیا ہو، جہیز دیا ہو، اگر وراثت کا ایک روپیہ بھی اس کا بنتا ہے، اگر اسے دبا لیا دنیا کے اندر، قرآنی فیصلہ سناؤ اپنی طرف سے نہیں، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ فرمایا جو اللہ کے حدود کی نافرمانی کرے، یعنی جو رب نے بیان کیا ہے اس کی بندہ کرے نافرمانی، رب فرماتا ہے دائمی جہنمی بن جاتا ہے، دائمی جہنمی۔ دائمی جہنم تو ہے کافر کے لیے، لیکن جہاں وراثت کے حق کو نہ دینے والے کو قرآن نے دائمی جہنمی قرار دیا، کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس نے وراثت کو شاید حقیر سمجھا۔ باپ کہتا ہے جناب اگر میں نے بیٹی کو دے دی وراثت تو وہ تو پرلے گھر چلی جائے گی، وہ تو دوسرے گھر داماد لے جائے گا، وہ تو دوسرے گھر کی بن گئی، لہذا اس کا وراثت میں کہ میرے بیٹے حصہ تھوڑا ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں تجرباتی طور پر اور مشاہداتی طور پر یہ چیز دیکھی ہے، جو باپ بیٹیوں کا حصہ کھا جائے، دنیا سے چلا جائے، قبر میں جو عذاب ہے وہ تو الگ ہے، حشر کا عذاب تو الگ ہے۔ بیٹوں کے لیے جہنم دنیا کو بنا گیا ہے، وہ بیٹے اسی جائیداد پر لڑتے مرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اسی پر لڑتے مرتے ہیں۔ کیوں؟ رب
رسول کی نافرمانی شامل ہو گئی، ان بہنوں کی آہیں شامل ہو گئی، ان بیٹیوں کی آہیں شامل ہو گئی اسے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میری بہن اپنے حق سے دستبردار ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں ظالم تو نے اسے دستبردار زبانی کلامی کرایا ہے، اس کو دیا ہے حق کہ وہ دستبردار ہوئی۔ پہلا حق تجھے ہے کہ تم اس کو حق دے، وہ اپنے دست میں لے، یعنی اب اس پر اس کا قبضہ ہو جائے، اب اپنی ثواب دی دے، وہ تجھے دے، کسی غیر کو دے، کسی تو لے گئی دوسرے گھر میں لے گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ دین رحمت ہے، اور وراثت کے حقوق میں دو صفحے ہیں، ایک ہے ولی اقرب یعنی قریبی وارث، اور ایک ہے ولی ابعد یعنی دور کا وارث۔ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم ہوتا ہے۔ یہ شرعی قانون ہے، بیٹے موجود ہیں پوتے نہیں لے سکتے۔ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اللہ نہ کرے زندگی میں ایک بیٹا چلا گیا، اب شرعی دستور قانون نہیں بتا رہا، پاکستان کا لا کچھ اور کہتا ہے، وہ بھی مجھے معلوم ہے جناب، لیکن شریعت جو قرآن بیان کرتی ہے مجھے ہے کہ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب شرعی دستور کے مطابق دادے کی وراثت سے لکھو سے محروم ہے۔ کیوں؟ ولی اقرب موجود ہے، دیگر بھائی موجود ہیں، چچائیں موجود ہیں، وہ قریبی ہیں، اس کا سٹیپ ایک فاصلے والا ہے، یہ پچھلی صف کا ہے، اگلی صف والے موجود ہیں، پچھلی صف والا اگلی صف والوں کو نہیں کراس کر سکتا، لہذا اگلی صف والے بعض بندے کہتے ہیں جی بالکل جناب پوتے وراثت سے محروم ہے، ایسا نہیں، مسئلے کو سمجھیے، ایک صورت میں محروم ہے، ایک صورت میں حقدار ہے۔ جس صورت میں حقدار ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف والے نہیں، کوئی چچا نہیں، یعنی کہ اس کے بھائی باپ کے بھائی دنیا میں نہیں ہیں، دادا موجود ہے دنیا سے، پھر وہ چلا گیا جناب والا دادا، اور وہ بھائی اس کے بیٹے سارے دنیا سے پہلے جا چکے تھے، اب یہ پوتے دادے کی وراثت سے حصہ لیں گے۔ لیکن اگر دادے کی زندگی میں ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب پوتے وراثت سے تو محروم ہیں، لیکن پھر بھی قرآن نے ایک اصول دیا، کیونکہ قرآن دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اب حق کیا دیا اسلام نے، وقت نہیں کرنا اس پر میں ڈسکس کرتا، صرف شارٹ کٹ مجھے 2-3 منٹ کی اجازت دے دے۔ برادران اسلام پہلا حق یہ ہے دنیا سے باہر چلا جائے تو کیا ہے، یعنی کہ جو شخص فوت ہو گیا، پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین، اسی کے مال میں سے کی جائے، جو میت نے چھوڑی ہے اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس پر قرضہ ہے تو قرض کو ادا کیا جائے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اب مال جو بچا ہے اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ ہم بہت ساری حدود کو کراس کر کے چوتھے نمبر کو پہلے پکڑتے ہیں، ایسا ہے کہ تجہیز و تکفین کی طرف بھی دھیان دیو، امام کفن دے چھوڑے، فلانے دے چھوڑے، اور جناب والا دوسرا سٹیپ تھا وصیت کا، اس کو بھی کراس کر دیا، بالعموم اس کی طرف، حالانکہ قرض سے اللہ نے وصیت کو قرآن میں مقدم رکھا ہے، جو قرآن کا اسلوب ہے۔ آیت پڑھو توجہ ہو، اللہ کریم نے فرمایا وصیتی اسی بہا ہو ہے، پہلے وصیت پھر دین، لیکن اس میں وہی کر سکتے ہیں، دین پہلے دے دے، وصیت پر بعد میں عمل کریں ہے، لیکن رب نے جو تقدیم رکھی اس میں حکمت ہوگی، اللہ نے جو مقدم کیا وصیت کو قرض پر، تو حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حکمت یہ ہے قرض لینے والے تو جناب وہ تو سب پنجابیت کیا جو سنگیت نو رکھ کے جناب وعدن سارا قرضہ دے، دیو 500 اس کا قرضہ دو ہمیں، وہ تو لینے کے لیے دعوے دار موجود ہیں، لیکن وصیت کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ رب نے حکمت رکھی، فرمایا وصیت کو قرض پر مقدم کر کے فرمایا اس کی وصیت کو لکھا، لیکن وصیت اگر قرآن کے خلاف ہو تو پوری کرنی ہے۔ قرآن کے خلاف کون سی وصیت ہے؟ وہ وصیت یہ ہے جناب والا کہ جناب وہ وصیت کر گیا پورا مال میرا راہ خدا میں دے دے، نہیں، اس پر نہیں۔
ایک تہائی میں وصیت پر عمل کی اجازت ہے. 3 کروڑ چھوڑ گئے تو وصیت یہ ہے کہ 1 کروڑ پر دے دیں. اب دادا جناب والا ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب دادا وصیت کر سکتا ہے ان یتیم پوتے پوتیوں کے بارے میں کہ میرے مال میں سے 1/3 ان یتیم بچوں کو دیا جائے. یہ آپشن دیا ہے اسے قرآن اسلام میں، اس کو آپشن دیا. اور بعض اوقات یہ حق فرض سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. 1/3 3 کروڑ بنا مال بالفرض تو 1 کروڑ تو لے گئے نا وصیت کے مطابق. تو اللہ نے کتنا دین رحمت رکھا کہ جناب والا اس وصیت کو بھی پورا کرو. ہم وصیت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. قرض کو بھی کہتے ہیں جناب ہم نہیں پتا، کوئی گواہ ہے تیرے کو، بعض کا نہیں بھی ہوتا تو کہتے ہیں جناب ہمیں نہیں پتا. لہذا اسلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں وراثت کے، ان پر عمل ضروری ہے. ان کو سمجھیے، سیکھیے، علماء سے پوچھیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.